تیسرا سوال یہ ہے کہ ملک کی رہبری کے لیے مسلمانوں نے کیا خدمت انجام پیش کیا ہے، اس حوالے سے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسلمان تو اس دیش کے لیے مسلمانوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، مسلمان تو ان کو پہلے پاکستان مل گیا تھا، یہ نہیں گئے اور انڈیا میں زبردستی ہے، یہ ان کے باپ کا دیش نہیں ہے، ایسا ہے ویسا، بہت طریقے کا لعن طعن کیا جاتا ہے۔ تو آپ کچھ حوالہ پیش کریں تاکہ جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کل کے ڈیٹ میں اگر میڈیا ان سے پوچھتی ہے کہ تم بھارت میں رہتے ہو تو تمہارے بزرگوں نے کیا کیا تمہارے دیش کے لیے، تو ہم جواب دے سکیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین آپ کا سوال ہے۔ یقیناً جو ہے آج ہمیں ہر طریقے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا یہاں پہ کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھول گئے ہیں کہ جس جنگ آزادی میں تقریباً 55,000 سے زائد علماؤں نے اپنی قربانی پیش کی ہے، آج بھی 61,000 سے زائد انڈیا گیٹ پر ان مسلمانوں کا نام ہے جس نے اپنی جانوں کی قربانی جنگ آزادی میں پیش کی ہے۔ اور رہ گئی بات، لوگ پوچھتے ہیں کہ مدرسوں کا کیا کردار رہا ہے، عالم دین کا کیا کردار رہا ہے، تو ان سے پوچھئے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے، ان سے پوچھئے کہ مولانا حسن موہانی کون ہے، ان سے پوچھئے کہ مولانا فضل حق خیر آبادی کون ہے، ان سے پوچھئے پھانسی کے تختے پر لایا گیا تھا تو ان سے آخری خواہش پوچھی گئی تھی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری آخری خواہش یہی کہ میں نبی کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پڑھو، کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کہا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، کہا اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ان سے پوچھے کہ بہادر شاہ ظفر کون ہے، آج ہمارے بچے نہیں جانتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کون ہے۔ جب انگریزوں نے ان سے پکڑ کر کے پوچھا، کہا کہ دم دمے میں دم نہیں ہے، خیر مانگے جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بازوؤں میں بو رہے گا جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گا تیغ ہندوستان کی۔ یہ انہوں نے جواب دیا تھا انگریزوں کو۔ آج ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے علماؤں نے، ہمارے مدارس اسلامیہ نے جنگ آزادی میں کیا بھومکا نبھایا تھا، کیا کردار نبھایا تھا۔ اسی بنیاد پر آج ہم یقیناً مظلوم والی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس دن یہ جان لیں گے نا کہ ہمارے عالموں کا کیا کردار رہا ہے، ہمارے مدرسوں کا کیا کردار رہا ہے، اور ہمارے مسلموں کا کیا کردار رہا ہے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جہاد کے فتوے کی بنیاد پر 1857 کے ودروہ میں تقریباً لاکھوں مسلمانوں کے کولکتہ سے لے کر کے دلی تک، دلی سے لے کر کے لاہور تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جہاں پہ عالم دین کے سر نہیں لٹکے ہوئے تھے۔ لیکن آج اس قربانی کو لوگ بھول گئے ہیں، ہمارے بچے نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے علماؤں نے، ہمارے مدارس اسلامیہ نے ہمارے لوگوں کی کیا قربانیاں رہی ہے۔ پڑھیے تاکہ معلوم ہو اور لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکے کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں بلکہ اس ملک میں حصے دار ہیں، ہم برابری کے حقدار ہیں، ہم ہیں جنہیں پاکستان جانا تھا وہ چلے گئے، ہم اس ملک سے محبت کرتے، اس مٹی سے محبت کرتے ہیں، ہم یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پر مریں گے اور اسی مٹی سے انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ہم۔ ماشاءاللہ امجدی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ حضرات اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں کمنٹ میں، اور کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ایک آخری سوال